بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ عورت کی شرمگاہ سے ہر وقت پانی نکلتا رہتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات کہ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہتا، جو کچھ کہتی ہے وہ شریعت کہتی ہے۔ میں آپ کو شریعت کا حکم بتلا دیتا ہوں اور حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں، آپ وہاں خود اگر صاحب علم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے وہ علم دیکھیے۔ اس کو شاید آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے غالباً وہ لیکوریا کا مرض ہوتا ہے، جس کو عربی میں سیلان الرحم لیکوریا کا مرض کہا جاتا ہے۔ جس عورت کو ہر وقت شرمگاہ سے پانی نکلتا رہتا ہے اس کو لیکوریا سیلان الرحم کہتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں فقہا کی صراحت یہ ہے کہ مرض یا کمزوری کی وجہ سے نکلنے والا سفید مادہ ناپاک ہے۔ سفید پانی جو نکلا ہے، مادہ جو نکلا عورت کے شرمگاہ سے، وہ ناپاک ہے۔ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کپڑے پر لگ جائے تو اسے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس عورت کو یہ مرض کبھی کبھی لاحق ہو، وہ وضو کر کے نماز پڑھتی رہے، اس پر غسل لازم نہیں ہے۔ اور اگر اس مرض کی اتنی کثرت ہو جائے کہ کسی نماز کا پورا وقت اس طرح گزر جائے کہ فرض نماز بھی پڑھنے کا موقع نہ مل پائے، تو پھر یہ عورت معذور کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے ایک نماز کے پورے وقت میں ایک مرتبہ وضو کافی ہو جائے گا۔ اب وضو کرنے کے بعد سفیدی نکلنے سے بار بار اسے وضو کرنا نہیں پڑے گا۔ ایک مرتبہ اس نے وضو کر لیا، اب وضو کرنے کے بعد عورت کی شرمگاہ سے پانی نکل رہا ہے تو یہ چونکہ معذور ہے، اس پانی کا نکلنا اس کے حق میں وضو کو ناقض قرار نہیں دے گا، اور ایسی معذور عورت کے حق میں یہ سفیدی ناپاک بھی نہ سمجھی جائے گی، اور یہ حکم اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ ہر نماز میں کم از کم ایک مرتبہ یہ عذر پایا جاتا رہے۔ یہ اتنی عبارت سے صاف ہوا کہ اب اگر کسی عورت کو یہ مرض لاحق ہے تو اس مرض کی وجہ سے اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ نماز کے لیے وضو کرے اور نماز ادا کرے، تو پھر یہ عورت معذور قرار دی جائے گی۔ چنانچہ اس مسئلے کو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ 5ویں جلد 223 صفحہ اور 224 صفحے پر لکھا ہے، جو ڈھابل کی چھپی ہوئی ہے۔ فتاوی عثمانی کے اندر بھی پہلی جلد صفحہ نمبر 366 پر لکھا ہے۔ اسی طریقے سے مفتی سلمان منصور پوری نے بھی اس مسئلے کو اپنی کتاب المسائل کی پہلی جلد 234 صفحے پر نقل کیا ہے، اور ان کا جو فتویٰ ہے کتاب النوازل کے نام سے، اس کتاب النوازل کے اندر بھی تیسری جلد صفحہ نمبر 204 اور 205 پر لکھا ہے۔ انہوں نے سوال نمبر 164 کے تحت عنوان قائم کیا ہے، سیلان الرحم یعنی لیکوریا کا کیا حکم ہے۔ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ سیلان الرحم لیکوریا کا کیا حکم ہے، آیا وہ ناقض وضو ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا ہے جو میں نے ابھی آگے آپ کو جواب دیا ہے۔ اب اس کو عربی کتاب کے اندر دیکھنا ہے تو فتاوی شام کے اندر علامہ شامی نے کتاب الطہارت کے اندر باب الانجاس جو زکریا بک ڈپو کی چھپی ہوئی ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 515 پر نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں، قال ابن حجر فی شرحی وہی ماء ابیض، اس کے تحت انہوں نے بیان کیا ہے۔
آگے وہ پھر لکھتے ہیں صاحب عذرم، اس کے تحت انہوں نے نقل کیا ہے در مختار ما شامی کے اندر، مطلب فی احکام المعذور جو مکتبہ کراچی سے چھپی ہوئی ہے اس کی پہلی جلد 305 صفحے پر۔ اسی طریقے سے الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر المطلب الثامن میں وضوء المعذور کے تحت پہلی جلد 442 صفحے پر جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے چھپی ہوئی ہے۔ لہذا اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ عورت معذور ہے، اس معذور عورت کے حق میں یہ چیز ناقض وضو نہیں ہے جب تک اس کو یہ بیماری لاحق ہو۔ اللہ ایسی عورتوں کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔